نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون والتي أحسنت فرجها اور وہ خاتون جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی فنفخنا فيها من روحنا پس ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے وجعلناها وابنها آية للعالمين اور ہم نے بنایا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے ان هذه امتكم امة واحدة بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اور میں ہی تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو آپس میں كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 91، 92 اور 93 تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور آخر میں خلاصے کے طور پہ کل ہم نے پڑھا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے تھے، بہت تیزی کرنے والے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور اللہ کی پکار کرتے رغبت اور خوف کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے آگے ڈر کر عمل کرنے والے تھے۔ آج کے سبق میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، اس لیے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ ضمناً اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ مریم علیہ السلام اور اسی طرح ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا۔
فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون، وہ بیوی، احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ نجاشی کے دربار میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہجرت حبشہ کے وقت پیش ہوئے اور مشرکین نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہے، نعوذ باللہ، ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ انشاءاللہ آج رات کے سیرت والے درس میں ہم یہ واقعہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب پیش ہوئے نجاشی کے دربار میں اور اس نے سوال کیا کہ سنیں تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہوئی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہا قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور وہ سارا واقعہ وہاں پر بیان کیا، کیسے مریم علیہ السلام اپنی ناموس کی حفاظت کرتی تھیں اور کتنی وہ پاک دامن خاتون تھیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ وہ سارا واقعہ جب تفصیل سے پڑھ کر سنایا تو نجاشی اور وہاں اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے عیسائی پادری، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اس تنکے سے بھی جتنے بھی بات تم نے غلط نہیں کہی، بلکہ جو بات کہی ہے 100% درست کہی ہے۔ پھر وہ حیران ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رہے اپنی جگہ پر، قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں تو مریم علیہ السلام کی عفت اور ناموس کا تذکرہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید تو اس طرح سارے انبیاء خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل وہی بات ہے کہ بی بی مریم کی ناموس اور عزت کو بیان کیا گیا، اور فرمایا واللتی احسنت فرجہا، وہ خاتون جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ناموس کی حفاظت کی۔ پھر اولاد کیسے ہوئی؟ فنفخنا فیہا من روحنا، یہ تو ہمارا امر تھا، ہم نے روح پھونک دی۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بی بی مریم کو حاملہ فرما دیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا سارے جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بغیر نکاح کے پاک دامنہ بیوی کی بطن سے بھی اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سمیت، اسی طرح بیوی مریم سمیت، سب کا ایک ہی دین تھا، سب ایک ہی امت اور ایک ہی جماعت تھی، اور اس امت اور جماعت کا منشور کیا تھا کہ عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ۔ بس یہی خلاصہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اس امت سے مراد انبیاء کی جماعت، یہ ساری انبیاء کی جو جماعت ہے جن کا درس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب ایک ہی جماعت ہے۔ یہ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ایک نبی کوئی اور دعوت دیتا ہو، دوسرا نبی کچھ اور کہتا ہو، نہیں، سارے انبیاء اس پر متفق ہیں۔ کس بات پر متفق ہیں؟ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اس بات پر متفق ہیں کہ
کہ اللہ کہتے ہیں میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے امام اور قائد ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، تو پھر یہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی یہ فرقہ بندیاں، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب دیا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے یعنی لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں۔ انبیاء کی دعوت تو ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، انبیاء کی یہ دعوت متفقہ تھی، لیکن لوگوں نے اس معاملے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس میں اپنی باتیں ڈالی اور اس کے اندر اختلاف کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں لوگ تقسیم ہو گئے اور بعد میں لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ آج بھی اگر انبیاء کی دعوت پر متفق ہو جائیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انبیاء سب کی یہی دعوت ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَتَقَطَّعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، سب لوگوں نے آپس میں، مختلف لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے معاملے کو کر دیا، لیکن سنو كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ جتنے مرضی اختلاف کر لیں، آخر آنا تو رب کے پاس ہی ہے اور فیصلہ تو رب نے ہی کرنا ہے۔ اللہ نے ایک فیصلہ دنیا میں کر دیا ہے، وہ اپنی کتاب کے ذریعے کر دیا، وہ قرآن کے ذریعے کر دیا، بتا دیا، اور اس فیصلے کا نفاذ ہوگا تو قیامت والے دن ہوگا۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، اور اس وقت جتنے بھی لوگوں نے اختلافات کیے ہیں، تمام اختلافات کا فیصلہ وہ میرے رب نے کرنا ہے، اور فیصلہ اسی قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ آج جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، انہی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ قیامت کا فیصلہ اسی کتاب کے مطابق ہوگا جو میرے رب کی کتاب ہے۔ اللہ اس دن ہمیں سرخ روح فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ فرمایا والتی احسنت فرجہا، اور وہ بیوی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، بس ہم نے اس میں پھونکا اپنی روح میں سے، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا جہان والوں کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو آپس میں۔ کل الینا راجعون، سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔